حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اس نے اللہ سے دعا مانگی اور دعا ہی مانگی کہ اللہ مجھے آبادی سے دور صرف اپنی عبادت کے لیے فارغ کر۔ حدیث پاک میں آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر 4000 میل کے فاصلے پر سمندر کے اندر ایک جزیرے پر اس کو پہنچایا۔ اس جزیرے تک آج تک کوئی نہیں گیا، اللہ نے اس کو وہاں پہنچایا، ایک جزیرہ۔ اس جزیرے پر وہ عابد پہنچا، اس نے 500 برس اس جزیرے پر اللہ کی عبادت کی۔ اب آپ خود سوچو، جس جزیرے پر وہ فرد واحد تھا اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں، اکیلا ہے، حرام کا ارتکاب، بدنظری کا ارتکاب، غلط سننے کا، غیبت کا، جھوٹ کا، کوئی ایسی جس چیز کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے گناہ کا، وہ تو ختم ہو گیا نا۔ اور اس 500 برس میں اس نے خالص اللہ کی عبادت کی، اس میں ریا بھی نہیں ہے۔ اس میں ریا سکتا ہے؟ ریا تو یاد ہے نا، میاؤں لوگ دیکھیں گے جی بڑا عبادت گزار ہے، لمبا سجدہ کرتا ہے، بڑی دعا مانگتا ہے، جو دیکھ رہے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب کسی نے دیکھنا نہیں ہے، خدا ہے، کوئی تیسرا کوئی ہے نہیں، تو ریا کہاں سے آیا؟ خالص اللہ کی عبادت۔ 500 برس کے پلک چپکنے کے برابر حضور فرماتے ہیں اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے اس کے پالنے کے لیے انتظام فرمایا، ایک انار کا درخت اگایا اور ایک انگلی کے بقدر وہیں سے میٹھے پانی کا چشمہ نکالا، ایک گلاس پانی پیتا تھا اور ایک انار روز کا کھاتا تھا، ایک انار اس کی خوراک تھی اور ایک گلاس اس کا میٹھا پانی تھا۔ 500 برس بلا کسی اس کے اللہ کی عبادت کی، انتقال ہو گیا، اللہ کے ہاں پہنچا۔ اللہ جل شانہ نے پوچھا کہ میرے بندے بتا، تو جنت میں اپنی عبادت کے بل بوتے پہ جانا چاہتا ہے میرے فضل پہ؟ جنت میں تو اپنی عبادت کے بل بوتے پہ جانا چاہتا ہے میرے فضل پہ؟ اس نے کہا اے اللہ 500 برس ایسی عبادت کی ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اور ایک پل کے لیے تیری نافرمانی نہیں کی، اے اللہ یہ چاہتا ہوں میں اپنی عبادت کے بل بوتے پہ جنت میں جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے میرے فضل پہ چلا جا۔ اس نے کہا کہ اللہ تیرا فضل تو وسیع ہے، اس میں شک نہیں کہ تیرے فضل سے کوئی مستغنی نہیں، لیکن میں نے جو 500 برس عبادت کی اس کی بھی تو کوئی حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ میرے بندے میرے فضل پہ تو جنت میں چلے جا۔ اس نے پھر عرض کیا کہ اللہ تو میری عبادت کے بدلے مجھے جنت بھیج دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھ میرے بندے سن، اول تو اس جزیرے پر تجھ کو پہنچانا بھی میرے فضل سے تھا، جب تو پہنچ گیا تو تیرے بقا کی جو صورت بنائی انار اگانا وہ بھی میرا فضل تھا، اور وہاں سے میٹھے پانی کا جو چشمہ تیرے لیے نکالا ہے اور تو اس کو استعمال کرتا رہا ہے وہ بھی میرے فضل سے تھا۔ اب تو مجھے بتا، جو تجھے روز ایک انار کا دانہ ملتا تھا تیری عبادت اس کے برابر ہو سکتی ہے؟ ایک گلاس ٹھنڈا پانی تیری عبادت اس کے برابر ہو سکتی ہے؟ پہلے تو مجھے میرا حساب دے، اس کے بعد دیکھیں گے تو جنت جاتا ہے نہیں جاتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ سجدے میں گر پڑا اور رویا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تیرا فضل چاہتا ہوں۔